کہ سب سے پہلے اتباع سنت دعوت میں ہے. اتباع سنت دعوت میں، یہ پہلے اتباع سنت دعوت میں ہے. اتباع سنت دعوت میں. ایسا نہیں ہے کہ دعوت تبلیغ جس طرح چاہو کر لو. جی ہاں، کہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس کا جب طریقہ متعین ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے طریقہ متعین نہ ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ نبی ایک طریقہ لے کر آئے ہیں کہ جیسے آپ اسلام کے احکام لے کر آئے ہیں اور ہر لائن کے حکم کا طریقہ لائے ہیں. استنجے کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، وضو کا طریقہ یہ ہے، روزے کا طریقہ یہ ہے، حج کا طریقہ یہ ہے. فرمایا خذوا مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، یہ میرا آخری حج ہے، یہ میرا آخری حج ہے، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس کے تو طریقہ ہو، اور جو محنت لے کر آئے ہیں دین کو پھیلانے کی اس کا کوئی طریقہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ جس طرح نبی مامور ہیں دین لانے میں، کہ اس طرح نبی مامور ہیں دین کی دعوت میں. اللہ کا حکم ہے نبی کو، بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ پہنچائیے اللہ کے دین کا پیغام، پہنچائیے امت کو. خود بلغ، آپ خود پہنچائیے، آپ خود پہنچائیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے. دین کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ سنو، پہلے اس سنت کی تحقیق کرو، پہلے اس سنت کو سمجھو کہ دین کے پیغام کے پہنچانے کا کیا ذریعہ ہے. اس زمانے میں دین کے پیغام کے پہنچانے کے غیر مسنون ذریعے غالب آ گئے ہیں اور مسنون ذریعہ ختم ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابتدا سے دین کے پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ انسان کو بنایا ہے، نہ جنات کو نہ ملائکہ کو، نہ جنات نہ ملائکہ، بلکہ دین کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ انسان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیا. پھر آپ کے بعد آپ کی امت، آپ کی نیابت میں یہ دین کے پہنچانے کا ذریعہ ہے. دین کی بات، دین کو پہنچانے کا ذریعہ یہ ہے. آپ غور کریں کہ دعوت کی سنت کیا ہے. پہلی کہ دعوت کی سنت یہ ہے کہ دعوت کا، دین کا پیغام مسلمان خود پہنچائے، مسلمان خود پہنچائے. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا حکم ہے. میں عرض کر رہا جیسے نماز پڑھنے میں، عبادت میں نماز کا حکم ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. کوئی ایسا متبادل نہیں ہے کہ آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیں، آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیجیے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ نماز تو اسی کو پڑھنی ہے. جیسے کہ ہوش میں ہے نماز ہی پڑھے گا، اور بے ہوش ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی تو جب ہوش آ گیا قضا کر لے، اور بے ہوشی میں مر گیا تو اس کی نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا، اس کی نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا، اسے نماز کا فدیہ دینا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ سن رہے یا سو رہے؟ ہاں، کیوں کہ نماز کا عمل اس کی ذات سے متعلق ہے. نماز کا عمل اس کی ذات سے متعلق ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے نماز کا عمل اس کے جسم سے متعلق ہے اور نماز کا عمل اس کی ذات سے متعلق ہے، اس طرح دعوت کا امر بھی اس کی ذات سے متعلق ہے. دعوت کا امر، میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. دعوت کا امر اس کی ذات سے متعلق ہے. آپ دین کا پیغام خود پہنچائیے. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جیسے عبادت کا اور ضرورت کا امر تیری ذات سے متعلق ہے، اس طرح دعوت اللہ کا امر بھی تیری ذات سے متعلق ہے. سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی. لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دین کے پیغامات تو وہ چینل سے پہنچ جائیں. اسے جی ہاں، چینل ہو ایک. یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے جسے وہ عقل مندی سمجھتے ہیں. آسان، سستے، مفت کے راستے ہیں.
دین کا پیغام دین کو پھیلانے کے لیے، کہ اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کو بھیجا. ہاں یہ ہے راستہ. کہ جس طرح عبادت میں، ضرورت میں اس کا جسم معمور ہے، کہ اس طرح دعوت میں بھی اس کا جسم معمور ہے کہ آپ خود پہنچائیے. یہ سنت ہے دعوت کی. دعوت کی سنت ہے، یہ دعوت کی سنت ہے. جی ہاں، اس پر غیر صورتیں ہیں.